روح گردانی کرنے والے، منہ پھیرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی قسمت میں ایمان نہیں۔ یاد رہے، نصیحت سن کر قبول کرنا، اس کو مان لینا، یہ نصیب کی بات ہے۔ اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہم حق کو سنتے ہیں تو قبول کرتے ہیں، اور جو حق سن کر قبول نہ کرے اس کی محرومی ہے، اس کی بدبختی ہے۔ جو لوگ آج بھی دین کے احکام کو جھٹلاتے ہیں، ان کے سامنے کوئی بات، اب میرے سامنے قرآن نہ پڑھو، اب مجھے دین کی بات نہ کرو، اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ ان کو بتایا جائے کہ ایسا نہیں کرنا، تو وہ آگے سے یوں کہتے ہیں، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اگر کوئی نصیحت آئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، چپ کر جائیں، سمجھنے کی کوشش کریں، منہ سے غلط لفظ نہ نکالیں۔ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، دیکھا گیا نہ سمجھی نہ واقفی کی وجہ سے بھی، اور کچھ ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے بھی ایسا کرتے ہیں۔ ان کے منہ سے ایسے لفظ نکلتے ہیں، رہنے دو بس، اب آیتیں نہ سناؤ۔ یہ اس طرح کے لفظ نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ اس سے اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے خرابی مقدر ہو جاتی ہے، توبہ بھی نہیں کرتے۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم کوئی ہمیں سنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنائے، تو ہم اس کے آگے شور نہ کریں۔ ہم ایسی بات نہ کریں جس سے توہین، تحقیر، تخفیف کے معنی ہلکا سمجھنا، تحقیر کے معنی حقارت، یعنی ایسا لگنا کہ جیسے ناپسند ہے، توہین، گستاخی، اس طرح کا پہلو آ جائے تو یہ ہمارے لیے تباہی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں اب سننے دیکھنے میں زیادہ آنے لگا ہے، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کافر کے معنی انکار کرنے والا، وہ جو انکار کرنے والا ہے وہ کس وجہ سے انکار کر رہا ہے؟ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، بدبختی کی وجہ سے۔ تو وہ نہیں سنتا، نہیں مانتا، تو زبردستی نہیں منوائیں گے بلکہ انداز اچھا کر کے سمجھائیں گے۔ اس کے باوجود سرکشی دکھاتا ہے، نہیں مانتا، تو اس کا مطلب اس کے حصے میں ایمان نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں بچوں سے، ملازموں سے پیش آتے ہیں، آپ کی بات وہ نہیں سنتے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آگے سے ڈانٹتے ہیں، جس پہ زور چلتا ہوگا شاید مار بھی لیتے ہوں گے آپ، اور زیادہ زور چلتا ہوگا نکال دیتے ہوں گے، مگر میرا رب یہی فرماتا ہے کہ غور کرو، دھیان دو، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ وہ اپنی نعمتوں کا سلسلہ بند نہیں کرتا۔ جو ڈھٹائی پہ، ضد پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ اس ڈھیل کو لوگ اپنے لیے شاید کوئی آسانی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ زیادہ پکڑ کا باعث ہوتی ہے،
اس کے بعد جو پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو کیا سکھانا چاہیے کہ دھیان سے میری بات سنو، سمجھ نہ آئے تو سمجھنے کی کوشش کرو، منہ سے غلط لفظ نہ نکال۔ یہ تربیت کرنی چاہیے کہ دین کی بات پر بحث مباحثہ لوگ شروع کر دیتے ہیں، تکرار شروع کر دیتے ہیں، یا ایسی بات پر پہنچ جاتے ہیں جہاں گستاخی، بے ادبی کی سرحدیں آ جاتی ہیں اور پھر ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نصیحت ان کے پاس آئے تو منہ پھیر لیتے ہیں، تو منہ پھیرنے والے اچھے لوگ نہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ تو بے شک انہوں نے جھٹلایا تو اب ان پر آیا چاہتی ہیں خبریں ان کے تمسخر اور ٹھٹھے کی۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا؟ ہم نے اس میں کتنے عزت والے جوڑے اگائے۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور بے شک تمہارا رب ضروری وہی عزت والا مہربان ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہاں فرمایا گیا کہ جب انہوں نے جھٹلا دیا قرآن کی وہ خبریں جن کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہیں، استہزاء، ٹھٹھا، تمسخر، تو اب یہ سزاؤں میں مبتلا ہوں گے جن کا ان کو مشاہدہ ہوگا، دیکھیں گے اور یہ یقین کریں گے کہ قرآن نے جو بتایا تھا وہ حق ہے اور سچ ہے۔ یہاں ایک لمحے کو رکیں اور ذرا اپنے ذہن کو تیز کر کے دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں۔ مجھے یہ بتائیں، آج سے کتنے برس پہلے جب کہ ہوائی جہاز نہیں تھے، کیا کسی نے سوچا تھا کہ لوہا اڑے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ سائنس کی کتنی چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں جن کے بارے میں پہلے کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا ہوگا، مگر وہ دیکھنے کو ملا۔ وہاں پر کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ قرآن کی خبروں پر لوگ اکثر حدیث کی خبروں پر شبہ کرتے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تمسخر کر رہے ہیں نا، یہ دیکھیں گے کہ جن باتوں کو یہ جھٹلاتے تھے ان کو سامنے نظر آئیں گی۔ یہ موسم، یہ ہوا، یہ فضا، یہ زمین، یہ سب کچھ کیسے انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی۔ ہوائی جہاز پہ سفر کریں، بادل آ جائیں بہت زیادہ، لیول چینج کر لیتے ہیں، وہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ بادلوں کے سخت بادل ہو کوئی تو اس سے خطرہ ہوتا ہے، ورنہ بادلوں میں سے جہاز
گزر جاتے ہیں، بادل نظر آتے ہیں، ہوا نظر، اگر وہ ہوا اچانک چلے جہاز ہچکولے لینے لگتا ہے، ناہموار ہو جاتی ہے، اس وقت سب کو ہی خدا یاد آتا ہے کیونکہ زمین آسمان کے درمیان ہوتے ہیں۔ تو اے انسان، تجھے جتنا کچھ بتایا گیا ہے وہ اس رب کی طرف سے بتایا گیا ہے جس نے یہ سب کائنات بنائی ہے۔ تو اس سے مقابلہ کر سکتا، تو اس کے سامنے ٹھہر سکتا نہیں، تو پھر اکڑتا کیوں ہے؟ باپ کے سامنے اکڑ لے، تو اپنے باس کے سامنے اکڑ لے، وہ تو دنیا کے معاملات ہے، رب کے سامنے نہیں کرتا میں تو ایسے کے لیے پھر کوئی خیر نہیں۔ سنیں، خبریں، انباؤ کا لفظ آیا، خبریں، یہ خبریں کس کی طرف سے آ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پہنچا کون رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک غیب کی خبریں دینے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی خبر وہی دے گا نا جس کو خبر ہوگی۔ تو اللہ علم عطا فرماتا ہے، نبی آگے عطا فرماتے ہیں، تو نبی کے بارے میں کہنا کہ ان کو علم نہیں، یہ اپنی بے علمی ہے ہماری، نبی بے خبر نہیں ہوتا۔ قرآن نے، حدیث نے جو کہا وہ سچ ہے، وہ اب میں یہاں واقعات دہراؤں۔ کون سی بات قرآن نے کی تھی ہو کے رہی، اس کی آپ کے سامنے بنی اسرائیل سے لے کر اب تک جتنی خبریں قرآن نے دی ہیں، جس کا حال بتایا وہ دنیا نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو اللہ کا بتایا ہوا جھٹلایا جائے گا تو اپنی خرابی ہے، کیونکہ اس نے ہونا ہے، ویسا ہی ہوگا۔